اور جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جمعے والے دن بہت پیارے سے بھائی شبیر دانش جو کہ اسکول سے وابستہ ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کو ڈاکٹر نے اینجیوپلاسٹی کا کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیارے بھائی شبیر دانش بھائی کو صحت و کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن جب وہ آتے ہیں، اکثر ان کی بیٹی او لیولز کے پیپر دے کر آ رہی ہوتی تھی تو وہ یہاں پر بلا لیتے تھے، اور ایک دم سے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ کل میری بھابھی سے بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے، اور شبیر بھائی جو ہے وہ نیکسٹ جمعے ہمارے ساتھ موجود ہوں، ایون اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عید کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں۔ تو شبیر بھائی آپ نے جلدی جلدی ٹھیک ہونا ہے، نہ صرف اپنی فیملی کے لیے بلکہ ان آڈینس کے لیے بھی جو کہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے علامہ محمد ادریس قادری صاحب، جن سے ہم سوالات کریں گے آج کے حوالے سے، یعنی جمعے کا دن ہے اور کیونکہ ہم عید قرباں کی طرف رواں دواں ہیں، اس حوالے سے سوالات کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ جزاک اللہ جی، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ محمد عالم شیر ایوان صاحب جو کہ واقعی میں بہت زیادہ آج بزی تھے، آج ان کو کچھ 3-4 کام نپٹانے تھے، لیکن میری ریکویسٹ پر کل جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ذیشان ایک دن کی چھٹی مل سکتی ہے۔ میں نے کہا سر آپ کو پورا ویک ہم نے چھٹی دی ہے اور اب چھٹی نہیں ہے، اور آج محبت میں پیار میں یہ میرے ساتھ میرے شو پہ موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے میرے بھائی؟ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو عالم بھائی آنے کا، اور اتنی محبتوں کا، بات سننے کا، بات کا بھرم رکھنے کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اتنی ترقی دے کہ دنیا کہتے ہیں نا کہ آپ کی مثالیں دیتی رہے، آمین۔ اور یہاں پر ہم آئیں گے، پہلے ہم کیونکہ ہم جمعے پہ دن پہ بھی ہیں عالم بھائی، اور عید کے حوالے سے کچھ سوالات، کچھ خدشات لوگوں کے رہتے ہیں، تو مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ مقام ابراہیمی کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام کے توسط سے دین اسلام کی بنیادی باتیں لوگوں کو بتانے کا شرف عنایت کیا۔ مقام ابراہیم بنیادی طور پر مقام کہتے ہیں جگہ کو، اور ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم جو ایک مبارک ہستی ہیں اور انبیاء کرام میں سے ایک جلیل القدر انبیاء، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا شروع کی تو آپ جس پتھر پر آپ موجود ہوتے تھے اور آپ اس پتھر پر آپ قیام فرما کر اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمایا کرتے تھے تو اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو اس وقت چونکہ آپ کے قد مبارک کے برابر دیوار تھی اور آپ اس کی تعمیر کر رہے تھے کعبۃ اللہ کی، اور جیسے ہی وہ دیوار آپ کی قد مبارک سے اونچی ہونے لگی تو اس وقت آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک پتھر کو مسخر کر دیا، یعنی کہ وہ آپ کے حکم کے تابع ہو گیا، اور آپ اس پتھر پر قیام فرماتے یعنی اس پر کھڑے ہوتے، اور پھر اس پتھر کو حکم عنایت فرماتے کہ تم اوپر ہو جاؤ تو وہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا، اور اسی طرح جب آپ فرماتے کہ تم نیچے ہو جاؤ تو خود بخود نیچے ہی ہو جاتا، یعنی کہ وہ آپ کے حکم کے مطابق چلتا۔ اور اس پتھر کی آپ سے عقیدت اور محبت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آپ اس پر اپنے قدم مبارک جب رکھتے تھے تو وہ پتھر آپ کے قدموں کو چومتا تھا اور آپ کے لیے موم ہو گیا، یعنی کہ آج بھی مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم کے نشانات موجود ہیں، اور یہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ جو انبیاء کرام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ان کی تعظیم کرتی ہے۔ ایک پتھر کے جسے ہم بے جان کہتے ہیں کہ جس کے اندر روح نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کی بنا پر وہ آپ کے ساتھ اتنا مانوس ہو گیا اور آپ کے لیے وہ اتنا نرم ہو گیا کہ آپ کے مبارک قدموں کے نشانات اس پر پیوست ہو گئے، اور آج بھی وہ پتھر موجود ہے۔ جو حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، خانہ کعبہ میں موجود ہے، مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، اور آج بھی حاجیان کرام اور جو عمرہ کرنے والے ہیں اس کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو جائے نماز بنا دو، اور اس کا ایک مطلب مفسرین کرام نے یہ بھی لیا کہ تم وہاں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بہت ہی بڑا مقام ہے۔ اور آج بھی جو حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، طواف کرنے کے بعد
شکرانے کے طور پر مقام ابراہیم کے قریب وہ نوافل ادا کرتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے شرف اور اعزاز ہے کہ جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور ہم جو کیا کہتے ہیں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، لیکن اس کو بھی درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، ابراہیمی کہا جاتا ہے، بالکل۔ تو یہی چیز کے واقعی میں اچھا جی آپ کے توسط سے ایک بات میں اور کہوں کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، تھوڑی سی تعلیمات میری بھی کم ہے، لیکن عصر اور فجر میں نفل ادا نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ نفل ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مکروہ عمل ہے۔ آپ نے صرف نفل، جس نماز میں نفل یعنی ظہر کی نماز میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت پھر 2 نفل آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے مغرب کی نماز میں بھی 3 فرض 2 سنت 2 نفل ہے۔ جس نماز کے ساتھ نفل ہیں آپ اس نماز کے بعد یعنی اس ٹائم پر آپ نفل ادا کر سکتے ہیں، اور جہاں پر نفل نہیں ہے یعنی فجر میں 2 سنت 2 فرض ہیں، عصر میں لوگ 4 سنتیں پڑھتے ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے وہ 4 فرض پڑھ کر آپ مسجد سے باہر آ جاتے ہیں، تو وہاں پر سنت نہیں، نفل نہیں ہے۔ تو جہاں پر نفل نہیں ہے، جس نماز میں عام فہم بات ہے کہ وہاں پر اس ٹائم پر آپ نفل ادا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی بالکل ایسے میں نے 2-3 لوگوں کو بولا تو انہوں نے کہا نہیں عصر میں نفل ادا کر دیے تھے، تو میں کہا یار تھوڑا سا یہ فقدان ہے کہ عصر میں نفل نہیں ہوتے۔ اچھا جی ہم اب آتے ہیں محمد عالم شیر ایوان صاحب کی طرف، جو کہ سیکریٹری جنرل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن کے روح رواں ہے۔ آپ سے یہ ہے کہ کیا والدین کالجز یا اسکول میں آ کر اساتذہ پر تشدد کر سکتے ہیں؟ اصل میں ذیشان بھائی سوال ہی ایسا ہے کہ یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اسکولس میں آئیں یا کالجز میں آئیں اور اساتذہ کے اوپر جو ہے وہ تشدد کریں نا، یہ تو بات کسی طور پر بنتی ہی نہیں ہے نا۔ صحیح، کیونکہ جو اسکولز ہیں یا کالجز ہیں یا جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے مدارس ہیں، وہ تمام جو ہے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہیں، ان کی تربیت کرنے کے لیے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو آج جو ہے عدم برداشت ہمارے معاشرے میں اتنی ہو چکی ہے کہ ہمارے لوگوں میں برداشت رہی ہی نہیں ہے۔ ایک تو اس میں یہ جو معاشی طور پر جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے، اور پھر جو ہے تربیت جو ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے فقدان ہے۔ ایسے ہی ہے، وہ پیرنٹس میں بھی ہے، وہ بچوں میں بھی، اور اساتذہ کی جہاں تک ہے، تو ان تمام لوگوں کو ہمیں تربیت کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے۔ اب دیکھا جائے جو آپ نے سوال اٹھایا، مجھے یقیناً اس سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ حالیہ جو واقعہ کراچی میں ہوا ہے، اور شاید اس کی طرف آپ نشاندہی کرتے ہوئے آپ یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ آپ کے سامنے جس طریقے سے یہ کراچی میں یہ ابھی حالیہ یہ واقعہ ہوا، تو ایز اے سیکرٹری جنرل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن، سب سے پہلے کیونکہ میں پرائیویٹ اسکولز کی نمائندگی کرتا ہوں پورے پاکستان کے اندر، اور میرا جہاں تک تعلق بنتا ہے میں اپنے نجی تعلیمی اداروں کی بات کروں گا، ان کی بقا کی بات کروں گا، لیکن یہاں پر برملا میں اسکول انتظامیہ کو اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ آپ جب ایک اسکول بناتے ہیں، آپ کے پاس ایک بائی لاز موجود ہیں جو رجسٹریشن کے طور پر بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور ویسے بھی کوئی بھی ادارہ یا اس سے ہٹ کے بھی جو ہے ہماری جو ہے 4 دیواری کا کوئی تقدس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب ایک ادارہ بنایا، آپ میں اگر وہ ول پاور نہیں تھی کہ آپ جو ہے کسی کے بچوں کو تحفظ دے سکیں، ٹیچرز کو آپ تحفظ دے سکیں، تو آپ کو ایسے ادارے بنانے نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا ایک اتنا قیمتی سرمایہ، میں کہتا ہوں اس دنیا کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی سب سے میٹھا پھل اور عظیم اللہ رب العزت کی نعمت ہے تو وہ ہماری اولاد ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس دنیا میں۔ تو والدین جو ہیں وہ آپ کے پاس ان کو آپ کو سپرد کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس جگہ پر وہ جو ٹیچرز، ہماری بیٹیاں آ رہی ہوتی ہیں یا بہنیں آ رہی ہوتی ہیں پڑھانے کے لیے، وہ بھی کسی کی اولاد ہیں، وہ بھی کسی کی بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کو تحفظ نہیں دے سکتے تو آپ کو ادارہ نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ نے ادارہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کسی بھی طور پر یہ کہیں پر بھی یہ قانون نہیں ہے کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے پیرنٹس آئیں اور آپ ان کو ٹیچرز کے ساتھ ملا دیں۔
آتے ہیں, ہر جگہ پہ یہ معاملات ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے ایشوز جہاں پر لوگ اجتماعی طور پر ملتے ہیں, رہتے ہیں, گیدرنگز ہوتی ہیں, وہاں یہ مسئلے مسائل اٹھتے ہیں, ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس باہر سے آئیں اور پیرنٹس بھی یہاں پر اپنے بچے کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے بچے نے جو کہہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہمارا بچہ جھوٹ نہیں بولتا, ہاں, ہمارا بچہ تو جھوٹ بول ہی نہیں بولتا, سکتا, بالکل ایسا ہی ہے. وہ جہاں کے ان کو دیگر جو ہے معاشی اور معاشرتی جو مسائل ہوتے ہیں ان کا غصہ, وہ کہتے ہیں یہی مظلوم طبقہ ہے جو اساتذہ کی صورت میں ہے, جا کے ان کے اوپر اپنا غصہ اتار دیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ آتے ہیں تو اسکول انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان کو اپنے آفس تک محدود رکھے, ان سے بات کرے, ان کی بات کو سنے. اگر وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اسٹاف کی طرف سے اگر جو ہے تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو خود ہینڈل کریں. یہ کسی بھی طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے ٹیچر کو بلا کے اور ان کو آمنا سامنا کر دیں, اور جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا. اچھا, یہ جو کراچی کا جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ سراسر اس طریقے سے ہوا ہے کہ اس میں جو ہمارے جوائنٹ سیکٹری ہمارے صادق طریق صاحب, ہم نے اس کو جو ہے اس اسکول میں بھیجا تھا. ہم نے کہا اس کی پوری آپ انکوائری کریں اور ہمیں اس کے بارے میں آپ بتائیں. جو انہوں نے مجھے انفارمیشن دی, جو ویڈیوز مجھے بھیجی, فوٹیج بھیجی, اس کے مطابق جو ہے یہ جو پولیس اہلکار تھا یہ اسکول والے کا جو رشتہ دار تھا. اوکے. اچھا, یہ بچی کے ساتھ نارمل ایک بچی کو یہ ہوتا ہے اور دینی بھی چاہیے. اگر آپ بچے دیکھیں, پیرنٹس جو ہے, ماں ہے, بھائی ہے, والد ہے, وہ کیا گھر میں بچوں کو نہیں ڈانٹتے؟ تھوڑی سی بچوں کی تربیت کے لیے تھوڑا سا بچوں کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو آپ ان کی تربیت کیسے؟ ہم اس کے اوپر بالکل بھی نہیں ہے کہ بچوں کے اوپر تشدد کیا جائے, نہیں, تشدد تو کسی پہ بھی نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بچوں کی تربیت کے لیے تھوڑا سا ان کو ڈرانا پڑتا ہے, تھوڑی سی ان کو ڈانٹ کرنا پڑتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ یہ غلطی کو نہ دہرائیں. ایسا ہی ہے. تو اگر یہ اس طریقے سے ہوا ہے اور وہ ان کے رشتہ دار تھے یا کوئی بھی تھے, بھائی آپ ٹیچرز کو کیوں ان کے سامنے کر رہے ہیں؟ اور پھر ان کی دلیری بھی تو دیکھ لیں. بھائی آپ پولیس میں ہیں تو کہیں آپ آئی جی ہیں کیا؟ آپ ہیں کیا؟ آپ ٹیچر کو تو ہاتھ اٹھانا ہے, بنتا ہی نہیں ہے. ایک سپاہی ہو کے یا آپ جو ہے کسی کی ماں, بہن, بیٹی کے اوپر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کیوں؟ آپ کوئی افلاطون تھے کیا؟ آپ نے تو اس ٹائم یہ کہا کہ یہ اکیلی آئی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے, یہ دنیا میں یہ ایک ہی ٹیچر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ رب العزت نے آسمان سے گرائی ہے اور یہ اس اسکول میں آگے پڑھانا شروع ہو گئی ہے. معاشرے میں اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. کیا ان کے گھر والے نہیں تھے؟ سب سے پہلے پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کھڑی ہے جو قسم کھا چکی ہے ٹیچرز کے تحفظ کا. ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے کال کی ہے اور سب کچھ. ابھی تو اس کو صرف جو ہے انہوں نے معطل کیا, ہم اس کی معطلی نہیں مانتے. ہم چاہتے ہیں اس پولیس اہلکار کو جو ہے برطرف کیا جائے فرام سروس. ٹھیک ہے, جہاں پر جو ہے ہماری آرمی جو ہے وہ اسکول ٹیچرز کو, اساتذہ اکرام کو سلوٹ پیش کر رہی ہے. ٹھیک ہے, دوسری طرف ایک پولیس کا ادنا سا کارکن اٹھتا ہے, وہ جا کے ایک فیمیل اور باپردہ اور پھر حافظ قرآن, ٹھیک ہے, آپ جو ہے ٹیچرز کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں. صرف ہاتھ نہیں, آپ لاتے مار رہے ہیں, آپ اس کو جو ہے اس کو دوڑا رہے ہیں. یہ آپ نے فوٹیج دیکھی ہے وہ؟ نہیں, بالکل. عالم بھائی میں ایک بات اور کہوں گا کہ یہ تو چیز ایسی طرف نہ لے کے جایا جائے معاشرے کو, اور اتنا لاوارث جو ہے اسکول والوں کو نہ سمجھا جائے کہ اسکول والے لاوارث ہیں, یہ وہ آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, جس کا منہ چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آئے اور ٹیچرز کو جو ہے وہ لڑنا شروع کر دے, گالم گلوچ کرنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہے. یہ جو ٹیچرز ہیں, یہ جس طریقے سے آپ والدین ہیں, یہ ٹیچرز بھی جو ہیں یہ آپ کے بچوں کے روحانی والدین ہیں. جب تک پیرنٹس جو ہیں وہ ٹیچرز کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے, اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے کہ ہم نے ٹیچرز کی ویلیوز کیا ہیں, تو جب آپ اپنے بچے کے سامنے ٹیچرز پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہیں, یا اپنے گھر میں ٹیچرز کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا لیں, ان کا ٹائم بھی ضائع نہ کریں, ان کو گرمی دھوپ سردی میں باہر نہ بھیجیں, اور ان کے اوپر پیسہ نہ خرچ کریں ان کے یونیفارم پہ, بکس پہ, کیونکہ آپ نے تو ان کی تربیت بالکل خراب کر کے رکھی ہے. نہ آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں, بلکہ آپ کے بچوں کی وجہ سے دوسرے بچوں کی جو ہے نا وہ تربیت خراب ہوتی ہے. تو چاہیے یہ کہ آپ جائیں, جس طریقے سے آپ والدین ہیں اسی طریقے سے اسکول انتظامیہ جو ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اور ان کے ٹیچرز کے ساتھ عزت و احترام سے
جو ہے آپ بات کریں اور اپنی بات بتائیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں جب وہ آپ کو رپلائی میں آپ کے بچے کی رپورٹ دیں گے تو آپ کا بچے قصوروار ٹھہرے گا۔ اور دوسری بات یہاں پر عالم بھائی آپ کے لیے 4 میسیجز آئے ہیں کہ یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ انتظامیہ آپ جیسی نہیں ہے۔ جو بات ہم نے دیکھی جیسے کہ پرنسپل پہلے ہوتا ہے نا، جب آپ ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں پرنسپل آفس میں آپ جاتے ہیں، تو یہاں پر اس بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد۔ میں نے ذیشان بھائی پہلے سٹارٹ اسی بات سے لیا ہے کہ اگر آپ بچوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں، ایسا ہو جاتا ہے 2 بچوں کا آپس میں میٹر ہو جاتا ہے نا کلاس روم میں، تو دوسرا بچہ اپنے پیرنٹس کو لے آتا ہے، تو پیرنٹس کیا ہمیں بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ بچہ دکھاؤ، ہمیں اس بچے کو بلاؤ، ہم نے اس بچے کو دیکھنا ہے۔ ہم نہیں بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں نا، آپ کا کام ہمارے ساتھ ہے، اس ٹائم وہ بھی ہمارا بچہ ہے، یہ بھی ہمارا بچہ ہے۔ اور میں تو ان کو یہ کہتا ہوں اگر یہی وہ بچہ اپنے پیرنٹس کو لائے اور وہ مجھے کہے کہ اس بچے کو جو ہے ذیشان کو میرے سامنے لے کے آؤ، تو میں آپ کے بچے کو ان کے حوالے کر دیا کروں، تو وہاں وہ سمجھ جاتے ہیں بات کو۔ تو اصل میں یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں ان کو پہلے یہ چاہیے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ایسا ہی کہ ہے آپ جس کا دل کرے وہ اسکول کھول کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں اور آپ کے اندر یہ ول پاور ہونی چاہیے کہ آپ بچوں کا تحفظ کر سکتے ہیں، آپ ٹیچرز کا تحفظ کر سکتے ہیں، تو تب آپ تعلیمی اداروں کی طرف آپ آئیں، ورنہ نہ آئیں۔ اسی کے ساتھ اور بریک یہ کا کسی کہا طور پر بھی نہیں ہے کہ پیرنٹس کو آپ جو ہے ٹیچرز تک رسائی دیں، یا بچہ ہے بچوں کی شکایت آتی ہے تو بچوں کے پیرنٹس کو آپ اس بچے تک رسائی دیں۔ بالکل جی، یہ اس ایسے ہی طریقے سے بالکل بھی نہیں ہے، بالکل جی۔ کسی اسی جگہ کے پر بھی ساتھ نہیں ہے۔ ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد، اور واقعی میں یہ واقعہ بہت زیادہ اہم ہے جس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ایک واقعہ اور ہے جس کے لیے مجھے میسج آیا ہے، وہ میں آپ سے بات شیئر کروں گا۔ ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے قاری عبید اللہ صاحب۔ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان اظہر۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ لے نام میرا۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ لے نام میرا۔ محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں۔ اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہیں
تیرے دربار میں ہم اللہ کرم کرم. سبحان اللہ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلم امہ پر، خاص طور پر فلسطین، غزہ اور جہاں جہاں مسلمان بربریت کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنی رحمت فرمائے اور اس کافر عناصر کو منہ توڑ جواب دے سکیں ہم، کہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ وہ اسلام کے اوپر یا اسلام کو میلی نظر سے دیکھنے کی دوبارہ جرت نہ کریں. قاری عبید اللہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائی، اور قاری عبید اللہ صاحب سے جو رشتہ بنا وہ رمضان کریم میں بنا. اور کہتے ہیں کہ جب رمضان میں کوئی رشتہ بنتا ہے، جیسے کہ پاکستان کا وجود رمضان میں آیا، تو اس کو کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. آپ کی طرف آتے ہیں ہم علامہ صاحب، کہ سب سے پہلا جو ہم فہم ایک بہت کامن سوال ہے کہ جو قربانی کی نیت کرتا ہے وہ ناخن اور بال نہیں کٹواتا، یعنی چاند دکھنے سے پہلے. اور میں نے بھی یہی سنا ہے کہ آپ ناخن جو ہے وہ چاند دکھنے سے پہلے کٹوا لیں، اور پھر جب صلاح پھر جائے، یعنی چھری پھر جائے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ جا کے شیو یا جو بھی آپ کو داڑھی سیٹ کروانی ہے یا ناخن کاٹنے ہیں. تو یہ کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ بنیادی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فرض یا واجب ہے کہ جو قربانی کرنے والے ہیں وہ جیسے ہی ماہ ذوالحج کا آغاز ہو تو اس کے آغاز سے ہی وہ اپنے بال اور ناخن یا پھر جسم کے کسی بھی حصے کے بال، ناخن اور کھال وغیرہ یہ نہ کاٹیں. یعنی کہ جو اضافی ناخن بڑھ جاتے ہیں یا پھر جو بال ہیں، اس کے حوالے سے لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ شاید یہ فرض یا واجب ہے. لیکن حقیقت میں یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 1 ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک، یعنی جیسے ہی ذوالحج کا مہینہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر جب وہ قربانی کرے اس وقت تک وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے. تو یہ بنیادی طور پر یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اسے اس کا ضرور اجر اور ثواب ملے گا، اور یہ ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مبارک حکم ہے اس کے متعلق، لہٰذا یہ مستحب عمل ہے. اور اسی طرح ایک اور بہت ہی شریعت کا عمدہ پہلو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ قربانی کا جانور خریدیں یا پھر قربانی کے جانور میں حصہ شامل کریں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی عمدہ حل شریعت مطہرہ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر وہ بھی اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی 1 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک وہ اپنے جسم سے ناخن نہیں کاٹتے اور اسی طرح بال نہیں کاٹتے اور اسی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک حکم پر عمل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو بھی اگرچہ وہ قربانی نہیں کرتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا انہیں ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بہت اہم سوال تھا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو آج علامہ صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا بھی آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ کیسے نہیں جب آپ ان کی پیروی کریں گے تو اس پہ کریں گے آپ کو اجر عطا کریں گے. اچھا جی، 2 سوالوں کو میں ایک مرج کر کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کا جانور کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس میں شراکت کس طرح ہوگی؟ قربانی جو ایک بہت ہی عظیم سنت ہے اور اسلام کے شاعر میں سے ایک بہت بڑا شعار ہے، تو اس کے لیے جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو سب سے پہلے ہمارے دل و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے اور ہمارے یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ثواب کے حصول کی نیت سے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ قربانی جیسے عظیم شعار کو ادا کرنے جا رہے ہیں. اور پھر اس میں جو قربانی کا جانور ہے اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ وہ خوبصورت ہونا چاہیے، موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے اور اس میں کسی بھی قسم کا عیب نہ ہو، یعنی ایسا عیب نہ ہو اور ایسا کوئی نقص نہ ہو کہ جو دیکھنے والا اس کو نقص کہے یا عیب کہے. اور جیسے کہ اگر وہ جانور
لنگڑا ہے یا پھر ایک آنکھ سے وہ نہیں دیکھ سکتا، یعنی کہ وہ دونوں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، یا ایک آنکھ سے کانا ہے، یا پھر اسی طرح اس کا کان جو ہے وہ اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تہائی یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، یا اسی طرح اس کی دم ہے وہ اگر تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، یا پھر وہ اتنا زیادہ کمزور ہے کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا، تو اس طرح کے جانور نہ خریدے جائیں کیونکہ ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور خریدا جائے کہ جو دکھنے میں بھی خوبصورت ہو اور اسی طرح وہ صحت مند بھی ہو، اور وہ جانور اگر ہم بات کریں ان کی اقسام کی، تو اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہے اونٹ میں سے، اور اگر وہ گائے ہے یا اس کی اقسام میں سے جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے یا پھر بھینسا ہے، اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر بکری ہے یا اس کی اقسام جیسے بکرا ہے، بھیڑ ہے، مینڈا ہے یا پھر دمبا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح بھیڑ کے متعلق یا پھر دمبے کے متعلق جو اضافی بات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اگر وہ بھیڑ کا بچہ یا پھر دمبا جو 1 سال کا ہے اور دکھنے میں وہ جو 6 مہینے کا ہے اور دکھنے میں وہ 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے 2 سوال آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اکثر بیوپاری سینگ کاٹ دیتے ہیں، کیا اس جانور کی قربانی ہوتی ہے؟ اور دوسری چیز کہ جانور اگر ورڈ اگر یوز کیا ہے، میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بھی یوز کروں گا ورڈ، ایک ہوتا ہے نا جس کو عام فہم زبان میں کہتے ہیں کہ جو شیلا جانور، جس کو عام لوگ اس کو شپاٹر کہتے ہیں یا شپاٹر جانور، تو وہ اگر اچھل رہا ہے گاڑی میں اور اس کو پیٹھ پر جو ہے وہ کوئی زخم لگ گیا تو اس جانور کی قربانی ہوگی، کیونکہ خرید کے منڈی سے صحیح لائے تھے، وہ رستے میں بپھر گیا، تو اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح میں نے سب سے پہلے عرض کی کہ جو قربانی کا جانور ہم خریدنے جائیں تو ہمارے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مہنگا جانور خریدیں اور جو ایسا ہو کہ لوگ ہم سے پوچھیں کہ آپ نے کتنے کا خریدا تو ہم فخر سے بتا سکیں کہ ہم نے اتنے لاکھ کا یہ جانور خریدا ہے، تو یعنی اس میں آپ تفاخر نہ کریں اور اسی طرح تکبر اس میں نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ اور رہی بات آپ کی یہ سوال آپ نے کیا، یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ جانوروں کے سینگ جو ہے وہ کاٹ لیے جاتے ہیں، اگر وہ سینگ جو ہے دونوں سینگ یا پھر دونوں میں سے ایک سینگ اگر جڑ سے نہیں اکھڑا اور اوپر سے کاٹ لیا گیا تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسا جانور ہے کہ جس کا سینگ جو ہے وہ جڑ سے ہی اکھاڑ لیا گیا یا کسی بھی وجہ سے جڑ سے اکھڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ جب ہم منڈی سے لائے تو جانور صحیح سلامت تھا، اور جیسے ہی ہم جیسے گاڑی سے ہم اتارتے وقت گاڑی میں ہی اس نے اچھل کو شروع کر دی، اس دوران اگر جانور زخمی ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، کہ جب تک ایسا نقص نہ ہو کہ جو بہت ہی زیادہ عیب شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جیسا کہ اگر وہ بالکل لنگڑا ہو گیا کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی، یا پھر اسی طرح اس کی دم کٹ گئی 1/3 سے زیادہ، یا کان کٹ گیا 1/3 سے زیادہ، تو پھر تو نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم بات وہ یہ کہ اگر جانور ذبح کرنے کے دوران یا پھر جانور ذبح کرنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اگر وہ جانور بپھر جاتا ہے اور اس دوران اگر اسے کسی بھی قسم کا کوئی بھی عیب لگ جاتا ہے، کوئی بڑا سے بڑا اس کے ساتھ کوئی عیب پیش آ جاتا ہے یا نقص لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ زبردست۔ اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جائیں گے، واپس آئیں گے عالم صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ کیا صداقت ہے، کیونکہ اب کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ تشدد کے بعد بچی جو ہے وہ ذہنی مریضہ بن چکی ہے، تو اس بارے میں عالم صاحب سے ہم جواب لیں گے۔ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان صاحب۔ اور جناب ویلکم بیک، اور اب اس حقیقت کی طرف چلتے ہیں کہ جو عالم بھائی ہمیں بتائیں گے۔ عالم بھائی، جیسے کہ آپ نے ابھی ٹیچر کو ڈیفینڈ کیا، کیونکہ دیکھیں بینگ اے ہوسٹ مجھے ہر چیز پر بات کرنی ہے، تو جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ بچی کو اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ ذہنی مریضہ بن گئی اور وہ ہاسپٹل میں دکھا رہے ہیں کہ وہ عجیب و غریب ایکٹس کر رہی ہے، تو کتنی صداقت ہے اس ویڈیوز میں اور کتنی صداقت ہے اس چیز میں کہ ٹیچر کو غلط تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ ذیشان بھائی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے جو ہے ٹیچر کو ڈیفائن نہیں کیا، میں نے آپ کے سامنے جو ہے حقیقت رکھی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور ہم پورے پاکستان میں ڈیلی ہمارے پاس، اگر آپ ہمارے موبائل چیک کر لیں تو واٹس ایپ گروپ بھرے پڑے ہیں انہی مسائل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ہماری جو ایسوسی ایشن ہے وہ تمام ڈسٹرکٹ یو سی لیول تک ان مسائل کو حل کرتی ہے۔
جو بھی ایشو ہمارے تک پہنچتے ہیں اسکول والوں کے بھی پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکول والے بھی شکایات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم پیرنٹس کو یا بہت سارے وہاں اور سارے لینڈ گریبر آ جاتے ہیں، اور سارے ایشو آتے ہیں، گورنمنٹس کے لیٹر آ جاتے ہیں، تو ہم ان کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے نا، جو ویڈیو وہ ہم نے بھی دیکھی ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ایک بچی جو ہے، میں کسی طور پر بھی یہ نہیں کہتا، میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فیک ویڈیو ہے، یہ جان بوجھ کے بنائی گئی ہے، لیکن آج جو ہے وہ میڈیکل کی دنیا ہے، میڈیکل سائنس کی دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو ان کے پیرنٹس جو ہے وہ فون پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ بچی ایکٹ کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، تو اس کے پیرنٹس ساتھ بیٹھ کے وہ فون پہ بات کر رہے ہیں۔ میں خود بیٹی والا ہوں، اگر میری بچی کو اس ٹائم ایسا دورہ پڑا ہوگا یا ایسی تکلیف سے گزر رہی ہوگی، مجھے فون بھول جائے گا، اور میں ایک ٹانگ پہ ایک ٹانگ رکھ کے ٹیلی فون اس ٹائم نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ صحیح، بالکل۔ پھر وہ جو بچی جس طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے، اس میں کسی بھی طور پر یہ بیماری شماری والی بات نہیں ہے۔ ہاں، وقتی طور پر ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے، ٹیچر کی زیادتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹیچر کے کرنے سے یہ عمل ہوا ہے، تو اس کے لیے بھائی جان پورے ہاسپٹل ہمارے پاس پڑے ہیں، ہر طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جائیں اس کا MIR کروا لیں، CT اسکین کروا لیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو متعلقہ ڈے تھا جس دن یہ الزام ٹیچر کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ اس نے تشدد کیا ہے بچی کے اوپر، تشدد خود پیرنٹس کی طرف یہاں تک بات آ رہی ہے کہ اس سے کلاس سے باہر کھڑا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے تو آج تک ہم بھی اسکول چلا رہے ہیں، آج سے نہیں 30 سال ہو گئے ہیں اسکولنگ کرتے ہوئے، کلاسوں میں پڑھاتے ہوئے بھی اور ایڈمنسٹریشن بھی سنبھالتے ہوئے اسکولز کی، ٹھیک ہے۔ تو ایسا تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ ایک بچی کو جو ہے یا بچے کو جو ہے آپ 10 منٹ کلاس سے باہر کھڑا کریں اور وہ جو ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بچی کا CT اسکین کروا لیں، بچی کا جو ہے ٹیسٹ کروا لیں، اس کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ابھی جس دن تشدد ہوا ہے، یہ اس دن سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے کی یہ بیماری ہے، بچے بیمار ہو، صحیح بات۔ اچھا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یقین کریں، آج میں نے اپنے کالج میں اسکول میں اسمبلی نہیں صبح کروائی، کس کی وجہ سے؟ یہ جو گرمی پڑ رہی ہے 2 دن سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اچھا سب سے پہلے کہ بچے پیرنٹس کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، بچے جب صبح سے گھر سے آتے ہیں نا، یہ ناشتہ کر کے نہیں آتے، ٹھیک ہے، ایسے ہی اٹھے، رات کو دیر سے سوئے، موبائل یوز کیے اور صبح اٹھے بستہ اٹھایا سیدھے، اور جب ہم اسمبلی میں ان کو کھڑے کرتے ہیں کئی واقعات ہوتے ہیں، بچے جو ہے نا وہ اسمبلی میں جو ہے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اسکول والے کا کیا قصور، بچہ تو ابھی آیا ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے کچھ بچے ہوتے ہیں آؤٹ گھر سے کھا لیتے ہیں، ایسی چیزیں کھا کے آتے ہیں، ان کو وومیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اب اس میں اسکول والے کا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب اسکولز والوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر دیکھیں تشدد تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر ہم تعلیمی اداروں میں تشدد کرنا شروع کر دیں گے تو یہ معاشرہ کہاں جائے گا، یہ بچے کہاں جائیں گے۔ اچھا، دادو میں ایک سیمینار ہو رہا تھا، اسی کے اوپر ہو رہا تھا، تو وہاں پر ہماری ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے یہ تقریر کی کہ بھائی ساری چیزیں ہو گئی، ساری چیزیں، تو میں نے وہاں پر یہ بات کی کہ یہ حال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، مجھ سمیت، ٹھیک ہے، اگر ہم ایک مقام پر پہنچے ہیں تو ہم اپنے ٹیچرز کے ڈنڈے کی وجہ سے پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج تو بچے کو پیرنٹس کی طرف سے اور ایسے لاز بنا دیے گئے، آج اونچی آواز میں بچے کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ تو پہلے والی باتیں گئیں۔ اچھا، اور پھر میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ دیکھ لیں، اب ایک ٹھیلے چلانے والے کو یا گدا گاڑی والے کو ہم، یا سبزی فروش کو، یا جتنے بھی ہمارے اس معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں یار آپ کتنا پڑھے ہو؟ میں نے 3 کلاسیں پڑھی ہیں۔ پھر آپ نے اسکول کیوں چھوڑا؟ وجہ یہی بتاتا ہے، مجھے ایک دن ماسٹر صاحب نے مارا، میں دوسرے دن اسکول گیا ہی نہیں۔ تو زیادتی جہاں بھی کسی چیز میں بھی زیادتی ہو، چاہے ہمارے کھانے میں، ہمارے جتنی چیزوں میں بھی، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو یہ وظائف کرتے ہیں نا، اس میں بھی ایک حد ہمارے اوپر رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جاؤ گے آپ کو الٹی پڑے گی یہ چیزیں، ٹھیک۔ تو ہر چیز میں ایک چیز ہو، جتنی بچے کی تربیت کے لیے اس کو سمجھانا چاہیے اتنی حد تک تو ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ ہمارے ٹیچر حضرات بھی، اسکول والے بھی، اگر ایک بچے کو آپ نے کھڑا کیا، آپ دوسرے کام میں لگ گئے، آپ بھول گئے کہ بچے ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ آج کے بچوں میں جو ہے نا، وہ نہ وہ خوراک ہماری رہی ہے،
ٹھیک ہے. فوڈ ہماری وہی چیز, یہ آ گئے برگر آ گئے, یہ پاپڑ آ گئے, یہ ساری چیزیں آ گئی. اور جو چیزیں گھر سے بچے کھا کے آ رہے ہیں ان میں کون سی جو ایک نمبر چیزیں مل رہی, ہمارے گھی میں ملاوٹ ہے, ہمارے مسالہ جات میں ملاوٹ ہے, ہر چیز میں. تو بچوں کے اندر وہ طاقت, ول پاور نہیں ہے. تو ہم سب کو ان تمام چیزوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ساتھ چلائیں, ہر چیز کے اوپر نظر رکھیں کہ ہم یہ نہ کہیں پہلے ہمارے بچے کی صحت ہے, ہمارے لیے بچے کی زندگی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس کا مستقبل ہے. بچہ رہے گا, بچے کی زندگی رہے گی تو بچے کا مستقبل بھی بنے گا. بالکل جی. اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ایک بات اور ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ ہم بڑے معاشرے کے بارے میں بات کرتے ہیں. شیر عالم بھائی اگر یہاں بیٹھے ہیں, عالم صاحب یہاں, علامہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یا ہمارے قاری عبید اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, تو ایک بچپن میں سب کے سر پہ ایک ڈنڈا ہوتا تھا جس کو امی کا ڈنڈا کہا جاتا تھا. یہ اگر آج یہاں بیٹھے تو یہاں اٹسیلف یہ نہیں بیٹھے, ان کی والدین کی تربیت یہاں بیٹھی ہے. اور جب آپ نے یہ ایک ماڈرنزم شروع کر دیا کہ بچوں کو رائٹس دیں, تو پھر بچے ایسے ہوتے ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں یا پھر اتنی سی بات کو اتنا بڑا کر کے بتاتے ہیں. تو آپ نے اپنے بچے کی خود اصلاح کرنی ہے. ٹیچر اگر غلط ہیں, تشدد کیے بغیر سوشل میڈیا ہے ٹیچر کے اوپر. جیسے کہ اب آپ جاتے ہیں ایک دو جگہ پر, آپ جو ٹرین کے ٹکٹس جہاں سے ملتے ہیں, جو کاؤنٹر ان کا, وہاں پر کچھ گھپلا ہو رہا تھا کہ دوستوں کو دیے جا رہے تھے. فوراً سے انہوں نے ویڈیو کھولی اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اسلام آباد میں ٹریفک پولیس والوں نے کچھ کیا تو آپ کو چیزیں سامنے آتی ہیں. لاہور میں ایک صاحب نے بدتمیزی کی تھی, ان کو معطل کر دیا گیا تھا جو بزرگ شہری پر تشدد کیا تھا جنہوں نے. تو وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال کریں, اور عورت پر ہاتھ اٹھانا ایک وہ جرم ہے. ایک یہ جملہ اصل میں یہ ہوتا ہے, جب پیرنٹس آتے ہیں نا, یہ پیرنٹس کے لیے میں بات کر رہا ہوں, جب پیرنٹس آتے ہیں وہ ایک منٹ کے لیے اپنے بچے کی بات سن کے ٹیچرز کے اوپر غصہ یا اسکول مینجمنٹ کے اوپر غصہ اتار کے چلے جاتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے, ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار ٹیچرز کو بلا کے اس بچے کو خیال کرنا, ٹھیک ہے, اس کو کچھ بھی آپ نے نہیں کہنا. اسکول مینجمنٹ کا یہ لفظ کہنا ان کے بچے کا جو ہے فیوچر ڈارک ہونا. اب کیا ہے, بچے نے کام کیا نہیں کیا, ٹیچر نے نہیں پوچھنا کہ سر نے میڈم نے منع کیا ہوا ہے, اس کو نہیں پوچھنا ہے, ٹھیک ہے. لیٹ آ رہا ہے نہیں پوچھنا, یہ تو شہزادہ ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی وہ ایسی بدتمیزی کرے گا, کوئی بھی ایسی حرکت کلاس میں کرے گا, نہیں پوچھنا جی سر اور میڈم نے منع کیا, ٹھیک ہے. سر میڈم کیا ہے بھائی, ان کے والدین. اب ہم ان کی گالیاں سننے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے, یا ان سے تھپڑ کھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, یا ہم ان کے خریدے ہوئے تو نہیں ہے کہ یہ آپ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب یہ عمل کرتے ہیں, آپ کے بچے سے اسکول کی انتظامیہ کی, ٹیچرز کی, سب کی توجہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسکولز میں آئیں, ٹیچر سے, انتظامیہ, آپ جن کے پاس ایڈمیشن کراتے ہیں, وہاں کا پرنسپل, وہاں کی میڈم, آپ ان سے تحمل سے, عزت سے بات کریں اور اس مسئلے کا سولو نکالیں. اگر ان کی غلطی ہوگی بھی صحیح تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم ان کے بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو آپ کے بچے کا جو ہے مستقبل آگے بننے کے لیے جائے گا, نہیں کہ آپ کا بچے کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہونے کے لیے. اور اپنے ہاتھ سے, اور صرف یہ اسکول کی حد تک نہیں ہے, یہ تمام تک, یہ بچے کو آپ کے ہاتھ تک ایک حد تک رہے گا. اس کے بعد اس بچے نے خود جو ہے اس معاشرے کو فیس کرنا ہے اور یہاں پر خود لین دین کرنا ہے, خود اپنی زندگی گزارنی ہے. جس طریقے سے آپ ان کی پرورش کریں گے, وہ ٹھیلے والے سے بھی لڑے گا, وہ رکشے والے سے بھی لڑے گا, وہ گاڑی والے سے بھی لڑے گا, وہ ڈاکٹر سے بھی لڑے گا, وہ ہر ایک سے لڑے گا, اور آپ کی پوری زندگی جو ہے نا وہ انہی فلموں کو ختم کرنے میں لگی. بالکل. اور سالو کرنے کے ساتھ اب اپنے بچے کا مستقبل تاریخ کریں گے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے, جو شیر ایوان بھائی سے یعنی عالم بھائی سے میں نے سیکھا, کہ آپ نے بچے کے سامنے پرنسپل اور ٹیچر کو یہ بولنا ہے کہ اس کو اب آپ نے کچھ نہیں کہنا, لیکن پرسنل میں اگر آپ بولیں کہ نظر رکھیں اور مجھے بتائیں میرا بچہ کہاں غلط ہے, تو اس طرح بچہ بھی ٹرین رہے گا اور اس کی عزت بھی برقرار رہے گی. آپ کی طرف آتے علامہ صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ قربانی کرتے ہوئے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے اور کن لوگوں میں گوشت تقسیم کرنا چاہیے؟ جی, قربانی کرتے ہوئے جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو جانور کو ذبح کرنے والا ہے وہ تکبیر خود پڑھے. یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو جہاں ہم کسائی کو بلاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے, تو وہ تو ذبح کر ہی رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کا قربانی کا جانور ہے وہ بھی ساتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں اس چھری پر. تو جو اس چھری پر ہاتھ رکھ رہا ہے وہ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر پڑھ کے قربانی کا جانور ذبح کریں. یہ ایک اہم بات. اور جب وہ قربانی کا جانور ذبح ہو گیا تو اس وقت جب تک مکمل طور پر اس کے جسم سے خون نہ نکل جائے تو اس وقت اس کی کھال نہیں اتارنی چاہیے. اس کو عام سے سمجھو جب تک مکمل ٹھنڈا نہ ہو جائے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم گوشت بنا رہے ہوتے ہیں
تو اس وقت اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ گوشت کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ جو ہے وہ فقراء کے لیے، غریب مسکین لوگوں کے لیے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ عزیز و اقارب کے لیے، دوست رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھا جائے. اور اگر اس میں کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ وہ سارا کا سارا فقیروں میں، غریبوں میں یا اپنے قریبی لوگوں میں بانٹ دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ اس کی فیملی کے افراد اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سارا گوشت وہ خود ہی استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اچھا، ایک سوال آیا ہے مجھے، 1 منٹ ہے، مجھے جواب چاہیے آپ سے کہ فرض کریں 2 جانور کی قربانی ہوئی ہے، ایک بڑا جانور ہے اور ایک چھوٹا، یعنی بکرا اور بیل ہے. بیل کا گوشت اگر کوئی گھر نہیں والا نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بکرا ذبح کر کے ہم سارا اپنے پاس رکھیں، گائے کا پورا گوشت یا بیل کا پورا گوشت بانٹتے، تو کیا یہ الاؤڈ ہوگا یا نہیں؟ جی بالکل الاؤڈ ہوگا. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں پورا ہی جو میں جانور کا گوشت ہے وہ میں خود ہی استعمال کروں، فیملی کے افراد، تو وہ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر وہ یہ چاہیں کہ جو گائے کا گوشت ہے وہ ہم تقسیم کر دیں اور اسی طرح جو بکرے کا گوشت ہے وہ ہم ذاتی طور پر استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی عالم صاحب، عالم بھائی، ایک سوال آپ کے لیے اور 1 منٹ ہمارے پاس ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ جیسا رہنما چاہیے جو کہ ہمارے بچوں کی حفاظت کر سکے یا بچوں کو یا ٹیچرز کی بھی حفاظت کر سکے، تو آپ سے رابطے کے لیے آپ کا کوئی پیج ہے جس پہ وہ آپ سے ایسوسیٹ ہو سکے؟ شان بھائی، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہماری ہر ڈسٹرکٹ لیول تک اور ٹاؤن لیول تک جو ہے ہماری باڈیز ہیں، ٹھیک ہے. نام پھر میں دہرا دیتا ہوں، پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن. آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں پر ہمارے عہدیداران جو ہے وہ موجود ہیں. ڈسٹرکٹ کا صدر بھی ہوتا ہے، پھر جنرل سیکرٹری بھی ہے، ساری کیبنٹ بھی ہے. اور ہمارا آپ فیس بک پہ جائیں گے آپ کو پیج بھی ملے گا، اور ہمارے واٹس اپ گروپس بھی ہیں، آپ ان کو جوائن کر لیں. آپ کو جو بھی ایشو ہو تو آپ اس پہ کریں، اور انشاءاللہ ہم ہر جگہ پر، ایک تو سکولز کے ایشو ہوتے ہیں، دوسرے بچوں کے جو بورڈز کے ایشو ہوتے ہیں، جس طریقے سے پیپرز میں ایشو ہو رہے تھے، آگے رزلٹس میں ہوں گے، آگے مزید جو ہے بچوں کی جو ہے ڈاکومنٹس میں کریکشن کے ایشو ہوتے ہیں. لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو گائیڈ لائنس دیں گے. بالکل جی، یہاں پہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ اگلے سال ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے. قاری عبید اللہ صاحب کی کلام کے ساتھ پروگرام کو اختتام کریں گے. آج کی نشست میں اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. میری انٹائر ٹیم اور میٹرو ون نیوز کے لیے دعاؤں میں خصوصی اہتمام کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ آباد. اور اسی کے ساتھ زندگی بخیر، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں